السلام علیکم طالب علم۔ آج جو ہمارے کنٹینٹ کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ مرثیہ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے مرثیے کے فن سے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے مرثیے کی حیت، مرثیے کے اجزاء ترکیبی اور مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے، مرثیے کے لغوی معنی کیا ہے، وہ مرثیے میں کس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ اب اسی کڑی میں اگلا جو ہمارا کنٹینٹ ہے، اس میں جو آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اس میں مرثیے کی خصوصیات ہے، مرثیے کے موضوعات کی وسعت کے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو آپ اس کنٹینٹ کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کنٹینٹ کو پڑھیں گے، تب بات آپ کے پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اس میں ہم نے بتایا کہ مرثیے کے اندر ہم مرنے والے کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اظہار خیال، مرنے والے کی موت پر اظہار خیال کرتے ہیں، اور وہ عربی زبان کا لفظ رثہ سے مشتق ہے، رثہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مرثیے کی قسمیں پڑھی، کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں، شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ آج ہم مرثیے کی خصوصیات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ کربلائی مرثیہ شخصی مرثیے کی طرح محدود نہیں ہے۔ جیسے ہم نے دو قسم پڑھی ہے، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ، تو ہم دیکھتے ہیں کربلائی مرثیہ شخصی مرثیہ کی طرح محدود نہیں ہے، اس کے موضوعات کی فہرست بہت طویل ہے۔ حضرت امام حسین اور کے مدینے سے روانگی اور اس واقعے کا پہلو موضوع ہے۔ جناب امام حسین اپنی کم سن بیٹی سغرا کو ساتھ نہیں لے جاتے، اس کی بیماری سے عزیزوں کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ کم سن بچی خود کیا محسوس کرتی ہے، یہ موضوعات ہیں جن پر مرثیہ نگاروں کو اپنا کمال دکھانے کا موقع میسر ہوا۔ یہاں سیرت کے لیے ایسے مرثیے، ایسے مرقع پیش ہو گئے جو قارئین سے داد تحسین حاصل کرتے ہیں۔ اگلا موضوع طویل سفر اور سفر کے حالات بیان کرنا۔ سفر کے دوران مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر بھی ایک اہم موضوع ہے۔ رکا اس طریقے سے پانی کا ختم ہونا، امام کا دریائے دلی کا ثبوت دینا اور سپاہیوں کو سیراب کر دینا، کربلا پہنچنا، وہاں خیمے نصب کرنا، مخالف سے مختلف انداز میں گفتگو، گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش ہے، صلح کی کوشش ہے، جنگ کے مختلف مناظر، رفقائے حسین اور آخرکار حضرت امام حسین کی شہادت، اور پھر عزیزوں کے بین کربلائی مرثیے کے اہم موضوعات ہیں۔ تو یہ کہ کربلائی مرثیے کے موضوعات کون کون سے ہوتے ہیں، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے۔ اس میں حضرت امام حسین کے کربلا میں پہنچنا، وہاں پانی کا ختم ہونا، مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کی شہادت کا ذکر، اس کے علاوہ خیمے نصب کرنا اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، صلح کی کوشش کرنا، اور آخرکار امام حسین کی شہادت اور عزیزوں کے بین کربلائی مرثیے کے اہم موضوعات ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور شخصی مرثیے ہم نے بتایا ہے کہ جو کسی شخص کی موت پر لکھے جاتے ہیں، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، شخصی مرثیے کہتے ہیں۔ جیسے کئی مرثیے اردو ادب میں لکھے گئے ہیں شخصی مرثیے، جس میں حالی کا مرثیہ غالب اور اقبال کا مرثیہ داغ۔ اقبال نے جو مرثیہ لکھا داغ کو لے کر، اور حالی نے جو مرثیہ لکھا غالب کو لے کر۔ اسی طریقے سے اقبال کا ایک اور مرثیہ تھا والدہ مرحوم کی یاد میں، وہ بھی ایک شخصی مرثیہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سارے مرثیے کے موضوع ہوتے ہیں کہ مرثیے میں کن کن چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم مرثیے کی جو خصوصیات پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پاتے ہیں کہ سدھا واقعات کے علاوہ مرثیہ نگاروں نے بے شمار کردار بھی پیش کیے ہیں۔ ان میں نیک اور حق پرست بھی ہیں، گمراہ و بے دین بھی ہیں۔ مرثیوں کے کردار میں مردوں کے علاوہ عورت، جوان، بوڑھے، بچے، صابر، غیور، امن پسند، ہر طرح کے کردار ہیں، اور جا بجا ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جب کردار نگاری کو دیکھتے ہیں تو اس میں شاعر ہر طرح کے کردار کو مرثیوں میں
مرثیوں کے اندر پیش کرتا ہے، جس میں وہ حق پرست بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، بے دین بھی ہوتے ہیں، عورت بھی ہے، جوان بھی ہے، بڈھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، حلیم بھی ہے، صابر بھی ہے اور امن پسند، ہر طرح کے کردار کو اپنے مرثیے کا موضوع بنایا۔ اب ہم جب جذبات نگاری کی بات کرتے ہیں تو مرثیوں میں انسانی فطرت کے سارے جذبات پائے جاتے ہیں، جیسے محبت و اخلاص، ثابت قدمی، غیظ و غضب، حسد و نفرت، وفاداری، صبر، نفس کشی وغیرہ۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے مرثیوں میں جو کردار پیش کیے جاتے ہیں ان کی جذبات کو پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں ہم کرداروں کے غیظ و غضب کو پیش کرتے ہیں، حسد و نفرت کو پیش کرتے ہیں، ان کی وفاداری کو پیش کرتے ہیں، ان کی نفس کشی کو پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس مرثیے کا اہم موضوع جو ہوتا ہے وہ ہے درس اخلاق، جس کو حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کہا کہ وہ اخلاق کی تعلیم کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جناب امام اور ان کے اعزا اور رفقا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انسانیت کا سلوک کرتے ہیں، اور ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ سفر کے دوران جناب حر کے پیاس سے لشکر کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا ذخیرہ خالی کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے، ہر حال میں خدا کا شکر بجا لانے اور صبر کرنے کی تعلیم کربلائی مرثیے میں ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے درس اخلاق جو مرثیے کی ایک اہم خصوصیات ہے، ہم اخلاقی تعلیم مرثیے کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں، جس میں مصیبتوں میں بھی خندہ پیشانی کو برداشت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہر وقت صبر کی تعلیم دینا۔ اب ہم منظر کشی کی جب بات کرتے ہیں تو منظر کشی کے جتنے نمونے مرثیے میں ملتے ہیں وہ اردو شاعری کی کسی بھی صنف میں موجود نہیں ہیں۔ کہیں صبح کا سہانا منظر دکھائی دیتا ہے، کہیں تپتی ہوئی دوپہر کی تصویر کھینچی جاتی ہے، کہیں شام کا سما نظر آتا ہے اور کہیں زنگ کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ تو طرح طرح کے ہتھیاروں اور جنگ کے داؤ پیچ کا اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم مرثیے میں جو منظر کشی کرتے ہیں اس میں طرح طرح کے مضامین، طرح طرح کے چیزوں کو اس میں ہم پیش کرتے ہیں، جس میں دوپہر کا ذکر ہوتا ہے، سہانا منظر ہوتا ہے، کہیں شام کا سما نظر آتا ہے اور کہیں جنگ کا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ اس لیے مرثیہ نگاری سے اردو ادب کا دامن وسیع ہوا اور مرثیہ نگاری نے موضوعات کو وسعت دی تو الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہوا۔ جتنے زیادہ الفاظ مرثیے میں استعمال ہوئے ہیں اتنے کسی بھی کی اور صنف شاعری میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ تو ذخیرہ الفاظ کے لیے جو جانا جاتا ہے وہ کون ہے؟ مرثیہ نگاری۔ مرثیہ نگاری نے اردو ادب کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرثیہ اصناف سخن کا مجموعہ ہے۔ مرثیہ جملہ اصناف سخن کا مجموعہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بیک وقت تمام شعری انصاف کی خوبیاں سما گئی ہیں۔ مثنوی میں جس طرح واقعات تسلسل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں یہی صورت مرثیے میں بھی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم مثنوی میں تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ خصوصیات ہمیں مرثیے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، یہی صورت مرثیے میں ہوتی ہے۔ اس لیے صنف کے اعتبار سے مرثیے کو مثنوی کہا جا سکتا ہے۔ مرثیہ ایک طرح کا قصیدہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قصیدے میں کسی زندہ شخص کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ مرثیے میں صرف اور صرف اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو قصیدہ اور مرثیہ میں جو فرق ہے وہ کیا ہے کہ قصیدے کے اندر جو انسان زندہ ہوتا ہے ہم اس کی بڑائی اور تعریف کرتے ہیں، جبکہ مرثیے میں اس آدمی کے اوصاف، اس شخصیت کے اوصاف کو ہم بیان کرتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔
مرثیے میں بد کردار لوگوں کے عیب بھی گنائے گئے ہیں، گویا ان کی حضو کی گئی ہے۔ گھوڑے اور تلوار کی تعریف بھی قصیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح مرثیے میں بھی مدحیہ قصیدے اور حضویہ قصیدے کی خصوصیات بھی داخل ہو گئی۔ تو جس طریقے سے قصیدے میں حضو بھی کی جاتی ہے اور مدح بھی اور تعریف بھی کی جاتی ہے، تو اس طریقے سے مرثیے کے اندر بھی قصیدے کی حضویہ اور مدحیہ جو خصوصیات ہیں وہ بھی مرثیے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اردو مرثیے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے شعر ہیں جنہیں مرثیے سے الگ کر لیا جائے تو غزل کے شعر معلوم ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ میں مکمل اور پرتاثیر ہے، کیونکہ غزل کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ غزل کا ہر شعر جدا گانہ حیثیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے نہیں ہوتا ہے، اور شاعر کو اس شعر اور اس دو مصرعوں کے اندر ہی اپنی بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ غزل میں تسلسل نہیں پایا جاتا ہے، جس طریقے کا تسلسل ہمیں نظم میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو مرثیے کے بیشتر اشعار کو اگر ہم الگ کر دیا جائے تو اس میں ہمیں غزل کی خصوصیات دیکھنے کو ملتی ہے۔ ڈرامائی عنصر کی فراوانی نے بیشتر مرثیوں کو مکمل ڈرامہ بنا دیا ہے۔ یہ لو اب مرثیے کے اندر ڈرامے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے، غزل کی خصوصیات پائی جاتی ہے، قصیدے کی خصوصیات پائی جاتی ہے، مثنوی خصوصیات پائی جاتی ہے اور ڈرامے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ سارے واقعات جو پیش آتے ہیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مرثیہ نگار میدان جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود میدان جنگ میں موجود ہیں۔ کربلائے مرثیہ المیہ کی تعریف پر بھی پورا اترتا ہے، کیونکہ سارے واقعات پر ایک حزنیہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس طرح مرثیہ ہونے کے علاوہ مثنوی بھی ہے، غزل بھی ہے، قصیدہ بھی ہے اور ڈرامہ بھی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل ایک جملہ اصناف سخن کا مجموعہ ہے، جس کے اندر غزل کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر مثنوی کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے اور جس کے اندر قصیدے کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے شاعری کی مختلف اصناف میں خصوصیات الگ الگ پائی جاتی ہے، ان میں سے بیشتر مرثیے میں سمائی ہوتی ہے۔ جیسے غزل میں جو پائی جاتی ہے کہ اس کا ہر شعر جدا گانہ ہوتا ہے، وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ نظم اور مثنوی میں جو تسلسل اور ربط ہوتا ہے وہ مرثیے کے اندر پایا جاتا ہے، اور ڈرامہ میں جس طریقے سے منظر کشی کی جاتی ہے اور واقعات کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہی واقعات اور وہی منظر کشی مرثیے کے اندر بھی کی جاتی ہے، اور وہ منظر کشی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس مطالعے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرثیہ مختلف اصناف سکون کا مجموعہ ہے۔ تو ہمیں جو قصیدے مرثیے میں جو خصوصیات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ جذبات نگاری ہے، درس اخلاق ہے، منظر نگاری ہے اور کردار کا بیان ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مولانا الطاف حسین حلی نے جو اپنی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری لکھی، اس کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو اس کے دوسرے حصے میں انہوں نے مختلف اصناف سخن کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے مرثیے سے متعلق جو اظہار خیال کیا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مرثیہ بھی انہیں بہت پسند ہے، کیونکہ اخلاق کی تعلیم کا بہترین موقع یہاں مل جاتا ہے۔ شہدائے کربلا اور ان کے احباب و رفقا کے کردار قاری کو نیکی کی طرف ہمیں آمادہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ اخلاقی تعلیم کا بہترین موقع ہمیں یہاں ملتا ہے، اور جو ان کے احباب اور جو ان کے رفقا ہے، ان کی جو کردار کاری ہے، کردار نگاری ہے، وہ ہمیں نیکی کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اردو ادب کے دامن کو وسیع کرنے میں مرثیہ نگاری نے اہم رول ادا کیا، اور اردو ادب میں جو الفاظ کے ذخیرے کو بڑھانے کا کام کیا وہ مرثیہ نگاری نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ الفاظ مرثیے میں استعمال ہوئے ہیں اتنے کسی اور صنف شاعری میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج ہم نے 2 ای کنٹینٹ کے ذریعے غزل کی تعریف، اس کے لغوی معنی، غزل کے اجزائے ترکیبی، غزل کی قسمیں، مرثیے کی قسمیں، مرثیے میں کن موضوعات کا اظہار خیال کیا جاتا ہے وہ، مرثیے کی خصوصیات، مرثیے کے اجزائے ترکیبی اور
اس کو اصناف سکون کا مجموعہ کہا جاتا ہے، اس سے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ ہم ہر ایک کنٹینٹ کے آخر میں آپ سے بولتے ہیں کہ ان کنٹینٹ کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ ان کنٹینٹ کو یوٹیوب پر جا کر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور یوٹیوب چینل پر جا کر ان کنٹینٹ کو دیکھیں گے۔ اور کالجز بند ہیں تو آپ گھر بیٹھ کر ان کنٹینٹ کے ذریعے اپنے سلیبس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔